بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ طبی میں ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی فوجوں کو یہ ہدایات دی تھی کہ جب تم کسی بستی میں جاؤ اور وہاں نماز کے لیے اذان سنو تو خاموش رہنا، پھر ان سے دریافت کرنا کہ ان لوگوں نے سرکشی کیوں اختیار کی تھی، اور اگر اذان سنائی نہ دے تو فوراً غارت گری کر کے وہاں کے باشندوں کو قتل کر دینا اور جلا دینا۔ بنی سلمہ کے ابو قتادہ حارث بن ربیع نے مالک کے مسلمان ہونے کی گواہی دی تھی، اور ان کے قتل کے بعد انہوں نے قسم کھائی تھی کہ اب آئندہ وہ کبھی حضرت خالد کے ہمراہ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ وہ بیان کرتے تھے کہ جب حضرت خالد کی فوج نے مالک کے قبیلہ پر حملہ کیا تو وہ رات کی وجہ سے حملہ آوروں سے خائف ہو گئے۔ انہوں نے بڑی صورت سے اپنے ہتھیار سنبھالے۔ انہوں نے زور زور سے پکار کر کہا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں۔ حملہ آوروں نے کہا کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ پھر ان ہتھیاروں کا کیا مقصد ہے؟ ہم لوگوں نے پوچھا کہ تمہارے ہتھیاروں کا کیا مقصد ہے؟ چنانچہ ان لوگوں نے ہمارے کہنے پر اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دیے۔ اس کے بعد ہم نے نماز پڑھی، انہوں نے بھی نماز پڑھی۔ حضرت خالد مالک کے قتل کے متعلق یہ عذر پیش کرتے تھے کہ ملاقات کے دوران اس نے بار بار یہ کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے صاحب نے یہ اور یہ کہا ہوگا۔ حضرت خالد نے فرمایا کہ تم ان کو اپنا صاحب نہیں سمجھتے، پھر آگے بڑھے اور ان کی گردن مار دی۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مالک کا قتل حضرت زرار بن ازور نے کیا تھا، جبکہ ایک روایت کے مطابق عبد بن ازور اسدی نے یہ قتل کیا تھا، مگر کسی بھی روایت میں یہ نہیں ملتا کہ یہ قتل حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے خود کیا تھا۔ آپ جب مدینہ طیبہ آئے تو آپ نے ایک زنگ آلود قبا پہن رکھی تھی اور آپ کے امامہ میں متعدد تیر چبھے ہوئے تھے۔ حضرت خالد نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تمام واقعہ بلا کموقات سنا دیا، چنانچہ آپ کو معاف کر دیا گیا۔ حضرت عروہ اپنے والد سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ اس موقع پر مہم کے بعد لوگوں نے تو شہادت دی کہ جب ہم نے اذان دی، اقامت کہی، ان لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا، مگر دوسروں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا، جس کی وجہ سے وہ سب لوگ قتل کر دیے گئے۔ خالد بن ولید نامی کتاب میں جناب سید امیر احمد صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ بعض اشخاص حضرت خالد بن ولید پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ مالک کی عورت بہت خوبصورت تھی، حضرت خالد نے اسے حاصل کرنے کے لیے اسے بے گناہ قتل کروا دیا اور اس کی بیوی کے ساتھ خود نکاح کر لیا۔ لیکن واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اسے اس وجہ سے قتل نہیں کروایا تھا کہ وہ اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے تھے۔ تاریخ ابن خلدون اور تاریخ کی دوسری کتابوں میں لکھا ہے کہ جس وقت مالک بن نویرہ گرفتار ہو کر آیا اور اہل سریہ نے اذان و نماز کی بابت اختلاف کیا تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ کے قرب و جوار کے گاؤں والوں سے اس بارے میں دریافت کیا۔ چنانچہ یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ گئی کہ مالک نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر سن کر بڑی خوشی منائی تھی، اور یہ امر اس کے ارتداد کو ثابت کرتا تھا۔ اس کے علاوہ مالک بن نویرہ کے قتل ہونے کے فوراً بعد ہی حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس کی بیوی سے نکاح نہیں کیا تھا۔ تاریخ میں اس کا کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا۔ علامہ ابن خلدون نے اس واقعے کو لکھا تک نہیں، اور اگر یہی مان لیا جائے کہ فوراً بعد نکاح کر لیا تھا تو اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ مالک نے ایک مدت ہوئی اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، لیکن رسم جہالت کے مطابق اسے اپنے گھر میں قید رکھا ہوا تھا، اور یہ بات اس لیے بھی قرین قیاس ہے کہ اگر صورتحال اس کے خلاف ہوئی تو شریعت اسلامی کی روح سے عدت کا عرصہ گزرے بغیر حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے ہرگز نکاح نہیں کر سکتے تھے۔ روایات سے مالک کا قتل دو طرح سے ثابت ہے، یا تو وہ حضرت زرار بن ازور کے ہاتھوں حضرت خالد کے حکم اور اجازت کے بغیر قتل ہوا۔ حضرت خالد کے پہنچنے سے پہلے اس کا کام تمام ہو چکا تھا۔ اس صورت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کے قتل کے ذمہ دار نہ تھے۔ اس کی نسبت حتمی طور پر یہ ثابت ہو چکا تھا کہ وہ مرتد ہو گیا تھا، جو خود اس کی گفتگو سے بھی ثابت تھا، اور اس صورت میں اس کا قتل مناسب تھا۔ غرض حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس الزام سے ہر حالت میں بری ہیں۔ ہمیں بڑی اس وقت حیرانگی ہوتی ہے جب ہم اہل اسلام کے بزرگوں کی تحریروں میں یہ واقعہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ حضرت خالد نے مالک کی خوبصورت بیوی کی خاطر اس کو قتل کروا دیا۔ اس کو گرفتار کرنے والی جماعت میں تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ شامل نہ تھے، بلکہ مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گرفتار کر کے آپ کے پاس لائی تھی، چونکہ وہ بھی ایک جماعت کے ساتھ ہی گرفتار ہوا تھا۔ چنانچہ یہ بات بعید از عقل ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ ہی لیے پھرتا تھا۔
اور اگر ایسا ممکن ہوتا تو اس کے دوسرے ساتھیوں کی بیویاں بھی موجود ہوتیں، جبکہ ایسی کوئی روایت تاریخ کی کتاب میں دستیاب نہیں ہے۔ یہ تو صاف صاف ایسا واقعہ تھا جس سے ہمیں عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ملتا ہے۔ واقعہ تاریخ کی مستند کتابوں میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مالک کو طلب کیا اور اس کے ساتھ گفتگو فرمائی تو اس نے بار بار کہا، تمہارا صاحب یہ کہتا ہے، تمہارے صاحب نے یہ کہا۔ اس کی بار بار کی تکرار سے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے کتے، واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہی صاحب ہیں، تمہارا کوئی بھی ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ مالک بن نویرہ کا قتل دراصل ایک گستاخ نبی کا قتل تھا جو کہ جائز تھا، اور یہی وجہ ہے کہ خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سلسلہ میں حضرت خالد بن ولید سے کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں فرمایا، حالانکہ آپ ایک باصول شخصیت تھے۔ اگر اس میں ذرا برابر بھی حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی غلطی ہوتی تو پھر وہ مواخذہ سے کسی بھی طرح نہیں بچ سکتے تھے۔ مگر جب آپ نے سنا کہ مالک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کا مرتکب ہوا تھا تو آپ نے حضرت خالد کو دوبارہ محاذوں پر روانہ فرما دیا۔ مالک کا بھائی متمم بن نویرہ جب اپنے بھائی کے قتل کا قصاص لینے مدینہ طیبہ آیا تو درخواست دی کہ ہمارے قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے قیدیوں کو آزاد کرنے کا حکم فرما دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حضرت خالد کی برطرفی کا متعدد مرتبہ مطالبہ کیا، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، میں یہ نہیں کر سکتا کہ اس تلوار کو میان میں رکھ دوں جس کو اللہ نے اور اس کے رسول نے نیام سے نکالا تھا، پھر بھلا میں کیوں کر اسے نیام میں رکھ سکتا ہوں۔ اس کے بعد ایک طویل عرصہ سجا بنی سالم میں مقیم رہی، یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا عہد مبارک آیا۔ جب تمام اسلامی شہروں میں آپ کی حکومت قائم ہو گئی تو انہوں نے بنی سالم کو جزیرے سے منتقل کر دیا۔ سجا بھی ان لوگوں کے ساتھ کوفہ چلی آئی اور پھر ایک راسخ العقیدہ مسلمان بن گئی۔ اس کی موت کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ کیا معاملہ ہوا۔